کلپ نمبر 1562۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قمر کی آیت نمبر 5 سے 8 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ ترجمہ، یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے۔ حکمت بالغہ، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور ہے، تو جب کافر ڈر سنانے والوں کی مخالفت کریں گے اور انہیں جھٹلائیں گے تو یہ انہیں کیا فائدہ دیں گے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت سے بھرپور ہے تو کافروں کو پھر بھی ڈرانے والے امور جیسے سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات نے فائدہ نہ دیا۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ ترجمہ، تو تم ان سے منہ پھیر لو جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا، تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے کہ بڑا سخت دن ہے۔ فتول عنہم، تو تم ان سے منہ پھیر لو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کفار کی سرکشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں، کیونکہ وہ نصیحت کرنے اور ڈر سنانے سے عبرت حاصل کرنے والے نہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت جہاد والی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کفار سے منہ پھیر لیں اور ان سے کلام کرنے کی بجائے ان کے ساتھ جہاد فرمائیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ دن یاد کریں جب حضرت اسرافیل علیہ السلام بیت المقدس کی چٹان پر کھڑے ہو کر ایک ایسی سخت انجان بات کی طرف بلائیں گے کہ اس جیسی سختی کبھی لوگوں نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ بات قیامت اور حساب کی ہولناکی ہے۔ اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے کہ کثرت کی وجہ سے گویا وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور وہ خوف اور حیرت کی وجہ سے یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کہاں جائیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کی طرف دوڑتے ہوئے ان میں سے کافر کہیں گے، یہ کافروں پر بڑا سخت دن ہے۔ ان آیات میں قیامت قائم ہوتے وقت کی جو حالت بیان کی گئی اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ ترجمہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں ہماری نیند سے جگا دیا؟ یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ ترجمہ، جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ یہ ان کا وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں اور ہولناکیوں سے امن نصیب فرمائے، آمین۔ قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا جبکہ کامل ایمان والوں پر سخت نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا اور کامل ایمان والوں پر سخت نہیں ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا، الملک یومئذ الحق للرحمن
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ ترجمہ، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ ترجمہ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ اور نیک اعمال کرنے والے مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ ترجمہ، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین میں ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ ترجمہ، جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب حضرات کے گروہ میں شامل فرمائے جنہیں قیامت کے دن امن اور چین نصیب ہوگا۔